سب سے پہلے تو شکریہ دانش صاحب آپ کا یہاں آنے کا. تو جیسا کہ آج آپ نے اسمبلی سیشن میں بھی دیکھا اور کل بھی دیکھا کہ سجاد صاحب کس طرح سے کشمیری عوام کی جو بات رکھ رہے ہیں. آپ نے آج جو سٹاک جو ہمارا ڈس انفرینچائزمنٹ آف کشمیریز ہو رہا تھا، جو سجاد صاحب واضح کر رہے تھے پچھلے 1-1.5 سال سے کہ اٹ از ناٹ اٹس اے ڈسپیرٹی بٹوین دا ریجنس، جو جموں ڈویژن ہے اور کشمیر ڈویژن ہے. آپ نے دیکھا کہ جو آج ڈیٹا سیٹ کٹ موشن میں سجاد صاحب نے پریزنٹ کیا وچ واز کہ 86% آف دا ریزرویشن جو ہے، جو سرٹیفکیٹس ایشو ہوئی ہیں وہ جموں ریجن کو ہوئی ہیں، اور صرف 14% ہی جو ہے کشمیر ریجن اس سے بینیفٹ لے پایا ہے. تو اس ضمن میں بھی جو نیشنل کانفرنس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دا اسٹیٹس کو دیٹ دے وانٹ ٹو مینٹین تھرو دیئر جو ان کا جو ایک موڈس آپرینڈی ہوتا ہے ٹو ڈیلے دا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس دیٹ دے آر یوزنگ، اور ان کا جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے ابھی تک کشمیری نوجوان جو ہے جو جھوج رہا ہے، جو نوکری کے لیے ترس رہا ہے، جو بے روزگاری کی آگ میں جھلس رہا ہے، وہ نیشنل کانفرنس سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آگے آپ مجھے بتائیے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کشمیری ریپرزنٹیشن ہوگی. کیا ہیلتھ میں ہوگی، کیا سول سروسز میں ہوگی، کیا رورل ڈیولپمنٹ میں ہوگی، کس ڈپارٹمنٹ میں آپ کشمیری کو پائیں گے؟ کشمیریز آر بیسکلی این انڈینجرڈ اسپیشیز رائٹ ناؤ. تو آگے جا کے جو ریزرویشن پالیسی ہے جو سجاد صاحب نے آج بالکل ہی عیاں کر دیا، واضح کر دیا عوام کے سامنے کہ کس طرح ریجنل ایشو بن گیا ہے. تو اس کا جو سلیوشن بھی سجاد صاحب دے رہے ہیں وہ ہے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ریکروٹمنٹ. اس پہ لے آئیے. آپ کیوں یہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تاکہ کشمیری جو ہے ایک کارنر میں گھس کے گھٹ گھٹ کے مر جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیے، عمر عبداللہ صاحب جو ہے یہ نہیں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے مینیفیسٹو پہ، اس پہ بھی انہوں نے بتا دیا اگر آپ بی پی ایل فیملیز کا نام چینج کر کے پرائیورٹی ہاؤس ہولڈ رکھ رہے ہیں، سر ان کا اکنامک اپلفٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ اے وائی کو چھوڑ کے آپ جو بی پی ایل فیملیز ہیں، جو 16 سے 17 لاکھ فیملیز ہیں، ان کو کب 12 سلنڈر دو گے آپ نے جو یہ ریپر میں دس گفٹ پیک میں جو یہ دہلی سے بجٹ آیا ہے، اس کو کشمیریوں کے سامنے پریزنٹ کر کے آپ بول رہے ہیں جی یہ ہمارا بجٹ ہے. جناب اس میں ہر ایک بجٹ، ہر ایک گورنمنٹ اس لیے آتی ہے تاکہ وہ غریبوں کی بات کرے، غریبوں کے لیے سہولت فراہم کرے. بجلی تو آپ سے وہ تو اب خیر چھوڑ ہی دیجئے اس پہ بات کرنا. اے وائی میں سلنڈرز 12 کے بجائے اب 6 پہ لے کے آ گئے آپ قوم کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سجاد صاحب ان کو واضح کر رہے ہیں کہ جناب آپ نوجوانوں کو آگ میں مت دھکیلیے. یہ وہ آگ ہے جو ایک دن پورے کشمیر کو، پورے ریجن کو، پورے خطے کو اپنے ساتھ جلس لے گی. تو یہ ہمارے جو سجاد صاحب ہیں، انہوں نے بارہا کشمیریوں کی بات کی، انہوں نے ہر بار کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ آج بھی کشمیریوں کے لیے ہی ایک واحد لیڈر ہے جو کشمیری عوام کی بات کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جی ایم سی کے لیے بھی کس نرم مزاجی کے ساتھ وہ بول رہے ہیں جناب ہمیں بھی ایم آر آئی اور کیتھ لیب دے دیجئے. یہ سوتیلا نظام کیسا ہے یار؟ بیمار نیشنل کانفرنس کا بھی ہے، بیمار کشمیری عوام ہے، بیمار پیپلز کانفرنس کا ہی نہیں ہے، بیمار عوامی اتحاد پارٹی کا نہیں ہے، بیمار کانگریس کا نہیں ہے، بیمار ہر کوئی ہو سکتا ہے. تو جناب ہندوارہ کی عوام یا نارتھ کشمیر کی عوام کو کیوں ایم آر آئی سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ تو ہماری یہ پیپلز کانفرنس انڈر دی ایبل لیڈرشپ آف آور چیئرمین مسٹر سجاد غنی لون صاحب، وی آر اسٹینڈنگ بائی پیپل، ویل آلویز اسٹینڈ بائی پیپل، ویل اسپیک دا ٹروتھ ٹو دی پاور. تھینک یو سو مچ.